روس اور یوکرین دو ایسے پڑوسی ملک ہیں جو ایک ہی اسلاوک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تقریباً ایک ہی زبان بولتے ہیں اور ایک ہی آرتھوڈاکس چرچ کو فالو کرتے ہیں۔ تاریخی طور پہ کیوان روس کے نام سے اسلاوک لوگوں کا ملک تقریباً 1000 سال پہلے وجود میں آیا، جس کا مرکز آج کا یوکرینی کیپٹل کیو تھا۔ آج کل یہ دو ملک ایک دوسرے سے جنگ میں مصروف ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی روس میں کمیونسٹ بولشوک انقلاب آیا، جس نے روسی زاری بادشاہت کا خاتمہ کیا۔ اس دوران 1918 میں یوکرین کی کلچرل اینڈ پولیٹیکل آرگنائزیشنز، جس کو سنٹرل راڈا کہا جاتا تھا، نے ایک انڈیپینڈنٹ یوکرینی اسٹیٹ کا اعلان کیا، لیکن 1921 تک یوکرین پھر سے سوویت یونین کے کنٹرول میں آیا اور اس کا حصہ بنا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران کچھ یوکرینیوں نے جرمن نازی فوج کا ساتھ دیا اور سوویت یونین کے خلاف جنگ کی، لیکن 1945 تک روس نے یہ جنگ جیت لی اور اسٹالن نے کچھ نہیں بھولا۔ اس نے لاکھوں یوکرینی لوگوں کو سائبیریا کی جبری مشقت یا فورسڈ لیبر کے کیمپس میں بھیجا، جن کو گولاگس کہا جاتا تھا۔ اسٹالن کی موت کے بعد روسی لیڈر نکیٹا خروشچیو نے 1954 میں کرائمیا کو یوکرین میں شامل کیا، جس کو کچھ لوگوں نے اسٹالن کے مظالم کے ازالے کے طور پہ دیکھا، لیکن اصلی وجوہات اب تک معلوم نہیں۔ کولڈ وار کے اختتام اور سوویت یونین کے ٹوٹنے پر یوکرین نے 24 اگست 1991 کو آزادی حاصل کر لی۔ 1997 میں روس نے یوکرین کے بارڈرز کو تسلیم کر لیا۔ اس دوران روس اور یوکرین کے تعلقات نارمل رہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس کے مطابق اس کو ویسٹ کی طرف سے گارنٹی دی گئی تھی کہ نیٹو الائنس میں مزید ملکوں کو شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن نیٹو کے مطابق ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی تھی۔ نیٹو مسلسل روس کے بارڈرز کے قریب سٹیٹس کو الائنس میں شامل کرتا گیا، جس کو روس نے اپنے لیے خطرے کے طور پر دیکھا۔ 2008 میں جب نیٹو نے جارجیا کو شامل کرنے کی کوشش کی تو روس نے جارجیا کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور اس کی ممبرشپ رکوا دی۔ اسی طرح یوکرین کی ممبرشپ کی باتیں بھی 2008 سے شروع ہو گئی تھی، لیکن 2010 میں پرو رشیا پریزیڈنٹ وکٹور ینوکووچ کے الیکٹ ہونے کے بعد یوکرین نے نیٹو ممبرشپ کے لیے اپلائی کو ودڈرا کیا، اور 2013 تک پوٹین کے پریشر اور اکنامک آفرز کی وجہ سے یورپین یونین کے ساتھ وہ ایگریمنٹ بھی ختم کر دی جو اس کو یورپین یونین کی ممبرشپ بھی دلوا سکتی تھی، جس کے بعد یوکرین میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جو کہ وائلنس میں بدل گیا، اور سینکڑوں لوگوں کے قتل ہونے کے بعد پریزیڈنٹ کو روس فرار ہونا پڑا۔ ایک مہینے کے بعد یعنی مارچ 2014 میں روس نے کرائمیا میں اپنی فوج داخل کر کے اس پر قبضہ کر لیا، کیونکہ یہ واحد گرم پانی کی بندرگاہ تھی۔ اس کے علاوہ اوپر کا روسی آرکٹک کا سمندری علاقہ سردیوں میں برف بن کر جم جاتا ہے اور ٹریڈ کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح بالٹک سی بھی نیٹو کے انڈر ہونے کی وجہ سے جنگ کی صورت میں محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے روس نے یوکرین میں پرو ویسٹ گورنمنٹ دیکھ کر فوراً کرائمیا پر قبضہ کر لیا، جس پر روس اور ویسٹ کے درمیان کولڈ وار کے بعد پہلی مرتبہ کشیدگی کا آغاز ہوا اور روس کو سینکشنز کا سامنا کرنا پڑا۔ اپریل 2014 میں ہی روس نے یوکرین کے ڈونباس ریجن میں اپنے پیراملٹری ٹروپس داخل کروا دیے، کیونکہ اس علاقے میں روسی بھاشا بولنے والوں کی اکثریت ہے۔ تب سے یوکرینی آرمی اور روسی باغیوں میں جنگ کا آغاز ہوا۔ فروری 2015 میں کچھ یورپی ملکوں کی ثالثی میں مینسک ایگریمنٹ کے نام سے ایک معاہدہ اور سیز فائر ہوا، جو کہ پائیدار ثابت نہ ہو سکا اور ڈونباس ریجن میں گڑبڑ چلتی رہی۔ 2019 میں پرو ویسٹ پریزیڈنٹ زیلنسکی یوکرین میں الیکشن جیت کے الیکٹ ہوئے۔ کچھ عرصے بعد سے ہی نیٹو یوکرین میں قربتیں مزید بڑھنے لگی۔
2017 سے ہی یوکرینی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کر لی تھی جس کے مطابق مستقبل میں یوکرین کے نیٹو ممبرشپ کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا۔ روس کے لیے خطرے کی گھنٹیاں تب سے ہی بج چکی تھی۔ پروویسٹ زیلنسکی کے آنے کے بعد سے ہی روس حملے کے لیے مناسب وقت کی تلاش میں تھا اور آخرکار 24 فروری 2022 کو روس نے یوکرین پر بھرپور حملے کا آغاز کیا جو کہ اب تک جاری ہے۔ حملے کے ابتدائی دنوں کے دوران ہی پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا تھا کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت روسی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دے گی اور مستقبل میں نیٹو روس جنگ کی صورت میں نیٹو کے ہائپرسونک میزائلز اور فوجیں ماسکو سے چند سو کلومیٹرز کی دوری پر ہوں گی اور یہ بھی کہ بلیک سی کا علاقہ بھی نیٹو کے مکمل دسترس میں آ جائے گا جو کہ روس کبھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری روس یوکرین جنگ کی وجوہات پر ایک انالیٹیکل ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے نئے چینل کو سبسکرائب کریں۔